الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جسے عبادات کہا جاتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسلامی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جسے معاشرت اور معاملات کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مدارس میں دینی نصاب تعلیم میں اسلامی قانون کی ایک کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادات کے بارے میں ہے اور 3 حصے معاشرت اور معاملات کے بارے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا 75 سے 80% حصہ وہ معاملات اور معاشرت سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں انسان کے سب سے زیادہ قریب جو رشتہ ہے، جس سے واسطہ پڑتا ہے، وہ انسان کی گھر والی ہے۔ یہ رشتہ خوبصورت بن جائے، یہ تعلق مضبوط ہو جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین نے اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہت تفصیل سے چیزیں ہمیں بتلائی ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اور اچھا مسلمان بھی وہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کے اس حصے کو اچھا بنا لیا۔ کامیاب مسلمان بھی وہی ہوگا
جس نے اپنے اس رشتے کے نبھانے میں کامیابی حاصل کر لی. اور مسلمان کی معاشرت اور اخلاق کا پتہ تبھی چلے گا جب اس رشتے کی کمزوریوں میں وہ پاس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا. شوہر کو بیوی مل جائے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیوی کو شوہر مل جائے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. بیوی اور شوہر کا آپس میں ایک جائز تعلق قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام کے قرآن پاک میں ذکر کیا. شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ خوبصورت رشتہ کیا قائم ہوا، زندگی آسان ہو گئی. میاں بیوی میں آپس میں محبت کیا ہوئی، زندگی کی بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو گئی. میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کیا آئی، زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا آسان ہو گیا. میاں اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اعتماد پیدا ہوا، بڑے بڑے مشکل فیصلے کرنا آسان ہو گیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، مرد نے کہاں زندگی گزاری، عورت کس ماحول میں رہی، اللہ نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ایک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ایک کر دیا. اور یہ جو رشتہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قرب کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا. یہ کتنا قریب ہے اور یہ کیسے قریب ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بیویاں یہ تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. لباس انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہے. لباس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. لباس انسان 24 گھنٹے پہن کر رکھتا ہے. یہ لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے. یہ لباس انسان کی زینت ہے. لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے زینت بنایا. فرمایا یہ رشتہ اتنا قریب ہے جیسے لباس انسان سے قریب ہوتا ہے. شوہر کے ساتھ تعلق بننے کے بعد بیوی کی زندگی محفوظ ہو گئی، اس کے عیب چھپ گئے، اس کی خامیاں چھوٹی ہو گئیں، اس کے لیے شوہر کے دل میں محبت آ گئی. کوئی آدمی کتنا ہی ناسمجھ کیوں نہ ہو اپنا لباس خراب نہیں کرتا. کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کوشش کرتے ہیں اپنے لباس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کپڑا اس پہ ڈال لیا جائے. آستین اوپر کر لیتے ہیں کہیں لباس پہ کوئی داغ دھبا نہ لگے. اسے صاف رکھنے کے لیے، اسے داغ دھبوں سے بچانے کے لیے اتنا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا. ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانا پڑے گا، اس پہ کوئی داغ نہ لگے، اس کا کوئی عیب دوسروں کے سامنے نہ آئے، اسے کسی کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے. یہ آپ کے گھر کی عزت ہے. اگر اس کی کوئی خامی باہر جائے گی تو یہ صرف اس کی خامی نہیں ہوگی، یہ شوہر کے لیے بھی پریشانی کی بات بنے گی. تو اپنے لباس کی دیکھ بھال کرنا جیسے ضروری ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی اس سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. کوئی آدمی اپنا لباس خراب نہیں کرتا، کوئی اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے. فرمایا اس رشتے کی بھی ایسے ہی حفاظت کرنی ہے، کہیں یہ رشتہ خراب نہ ہو جائے، کہیں معاملہ کورٹ میں نہ چلا جائے،
کہیں بات بگڑ نہ جائے، کہیں آپس کے معاملات دور تک نہ چلے جائیں، اس لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ہمارے دین کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ باہر کی دنیا کیسے اس رشتے کو بتا رہی ہے، اس کی کیا تصویر پیش کر رہی ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جو مغربی معاشرہ جس کی تہذیب اور جس کی ثقافت کا جادو پوری دنیا میں بول رہا ہے، وہ اس رشتے کی محبتوں سے محروم ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے۔ ان کے ہاں یہ رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کا تقدس بھی نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اس رشتے میں جو گہرائی اور پختگی رکھی ہے ان کو کیا پتا۔ وہاں شوہر اپنا کمائے گا، بیوی اپنا کمائے گی، وہ اپنا خرچ کرے گا، یہ اپنا خرچ کرے گی۔ بس کہیں اگر کوئی تعلق کسی درجے میں جڑ گیا تو بس وہ ایسا ہی ہے، ورنہ تو رسمی تعلق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اولاد کا پتہ نہیں چلتا۔ انگلینڈ جہاں بے حیائی اور زنا سب سے زیادہ ہے، فرانس، امریکہ، بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہے۔ وہ لباس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ اس رشتے کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، ان کے ہاں اس رشتے کا تقدس نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ فرمایا یہ رشتہ ہم نے بنایا ہے، اور اس رشتے کی خاص شان کیا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی راحت اور آرام کا ذریعہ بن رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہ اس رشتے کا مقصد ہے۔ محض خواہش پوری کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پوری زندگی گزارنے کا لمبا طویل سفر ہے۔ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہوگا، اسے بہت دیکھ بھال کر پورا کرنا ہوگا تاکہ زندگی پرسکون رہے، زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب یہ سکون کب حاصل ہوگا؟ یہ سکون تب حاصل ہوگا جب دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت والے جذبات ہوں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جب دلوں میں محبت والے جذبات ہوں گے تو پھر اس رشتے میں سکون کا آنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ محبت کہاں سے لائی جائے، کیسے پیدا کی جائے؟ بیوی کے پاس بیٹھیں، اپنی کہانیاں ہیں، شوہر کی بات سنیں، اپنی کہانیاں ہیں۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھی جائے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھا جائے۔ آج تو پوری دنیا کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اپنی بیوی کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ پوری دنیا کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنے شوہر کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اس قدر ماحول خراب کر دیا گیا۔ کون سی اچھائی دیکھنی ہے، کون سی خوبی دیکھنی ہے؟ ہمیں ہمارے دین نے بتایا شوہر یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ یہ میری گھر والی، یہ میرے گھر کی عزت ہے، میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، میرے لیے گناہوں سے بچنے میں میری معاون اور مددگار ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جو میری گھر والی ہے، اس کی جو میں باتیں سن لیتا ہوں، برداشت کر لیتا ہوں، یہ میرے اور جہنم میں رکاوٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، شیطان گناہوں کے راستے پہ ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ بتلایا، جائز طریقے سے ضرورت کو پورا کرنے کی شکل پیدا کی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔
شوہر یہ کتنی بڑی خوبی ہے، اس خوبی کا آپ کے پاس پوری دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے، لاکھوں دے دے کروڑوں دے دے، سب حرام ہے، سب ناجائز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جتنے لوگوں نے عیاشی میں آ کر حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستہ اپنایا ہے، انہیں کبھی سکون نہیں مل سکا، صحت بھی برباد، مال بھی ضائع، اپنا ایمان بھی خراب، اپنی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے، حرام سے وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ شوہر یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیوی کے ذریعے اولاد سے نوازا، بیٹوں اور بیٹیوں والا بنایا، اولاد کے اندر نیکی والے جذبات پیدا کیے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس ذات کے ذریعے، عورت ذات کے ذریعے پورا ہوا ہے۔ یہ اچھائی نہیں تو اور کیا ہے؟ مرد سارا دن گھر سے باہر، گھر کی حفاظت کرنا، گھر کے سامان کی دیکھ بھال کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ ماسیوں سے کام نہیں ہوتے، ماسیاں گھر نہیں چلاتی ہیں، گھر کو گھر والی چلاتی ہے۔ آج عجیب بات یہ ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، گھر کم نظر آتے ہیں، چار دیواری زیادہ ہے، گھر کم نظر آتے ہیں، کمرے زیادہ ہیں، چھت ڈال دی، بنگلہ بنا دیا، چار دیواری بنا دی، مگر وہ گھر گھر نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ گھر والی نہیں ہے۔ ماسیوں سے گھر نہیں بنا کرتے، ماسیاں بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کے ذریعے ہمارے گھروں کے نظام کی حفاظت کا ایک نظام چلایا، اس کی دیکھ بھال کا نظام بنایا، یہ اچھائی نہیں تو اور کیا ہے؟ خوبیاں گنتے چلے جائیں۔ محبت پیدا کرنے کے لیے خوبیوں پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ عورت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا شوہر دے دیا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، میری ہر بات کو سننے والا، جو میں کہتی ہوں اسے پورا کرتا ہے، میری کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کروا دیتے ہیں، یہ میری بھی عزت ہے، میری اولاد کی بھی عزت ہے۔ اچھائیاں سوچتے چلے جائیں۔ عورت اپنے شوہر میں اتنی اچھائیاں سوچ سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی اتنی اچھائیاں دیکھ سکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، سکون والا ماحول ملے گا۔ ناشکری، شکوے شکایات، ایک دوسرے سے نالاں ہیں، مایوس ہیں، بد اعتماد ہیں، بدگمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر گھروں میں سکون نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے قائد ہیں، جن کی زندگی مثالی ہے، جنہوں نے امت کے سامنے اپنی زندگی اور عمل سے یہ بات پیش کر کے دکھائی کہ گھریلو زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ٹوپی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، اور کرتا اور شلوار آ گئی، سفید لباس پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، اس سے پورا دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، یہ آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، اس میں ذرا اور ہمت دکھائیں، گھر جائیں تو گھر والے آپ کے گھر آنے پہ خوشی کا اظہار فرمائیں، بچے بھی خوش ہو گئے، ماں باپ بھی خوش ہوئے، گھر والی بھی خوش ہو گئی، ایک اچھے انسان ہمارے گھر میں آ گئے۔ آج تسبیح ہے، نمازیں ہیں، وظیفے ہیں، دعائیں ہیں، مگر گھر کی زندگی کیسی ہے؟ وہ بہت کمزور ہے، دراڑیں آ گئی ہیں، دل نہیں کرتا گھر جانے کو۔ اور وہاں ان کی طرف سے جس انداز سے زبان چلائی جاتی ہے، سہیلیوں کے لیے بہت اچھی، بہت میٹھے بول، بہت بات چیت کرنے والی، ان کو وقت دینے والی، شوہر کے لیے نہیں ہے۔ تو شیطان پھر یہی کرے گا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی تو گھر میں سکون والا ماحول بنے گا، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔
خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عرب کے معاشرے میں یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کوئی آدمی اپنی بیوی کا نام لے یا محبت کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا۔ اب ہمیں تو عجیب لگے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں گھر کی زندگی ایسے بنتی ہے، گھر میں محبتیں ایسے ایسے پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے گھر والی نے منہ لگا کر پانی پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی نوش فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ ہم فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو زندگی دکھائی جاتی ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے۔ ایک جرمن کی خاتون مسلمان ہوئی، کسی جگہ مسلمان خواتین میں بات ہونے لگی تو وہ نو مسلم خاتون کہنے لگی اے مسلمان عورتوں، تمہیں تمہارے دین نے کتنی خوبصورت زندگی سکھائی ہے، بتلائی ہے، ہم جس گند سے تنگ آ کر پیچھے ہٹے ہیں اور اسلام کی طرف آئے ہیں، تم اسی گند کی طرف جا رہے ہو، تم وہی گند اپنانا چاہتے ہو، تم اسے اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہو۔ تو آج فلموں اور ڈراموں کے ذریعے وہ گندی تہذیب مسلمان معاشرے میں لائی جا رہی ہے، اس مقدس رشتے کے تقدس کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ گھر کی زندگی گھر کے اندر رہے، گھر کے معاملات گھر کے اندر رہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ان کے آنے کا کیا کام ہے؟ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، اب یوٹیوبر جاتے ہیں حرمین شریفین میں اور وہاں بےہودہ تصویریں بنا کر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، وہاں کے تقدس کو بھی پامال کیا، اپنی ذاتی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میاں بیوی کے معاملات ان کی ذات تک رہنے چاہیے، گھر کے معاملات گھر کے اندر رہنے چاہیے۔ شوہر دوستوں کو جا کر بتاتا ہے، بیوی سہیلیوں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے۔ شوہر کے دوست وہ گھر کے باہر ہیں، ان کا گھر میں بیوی کے سامنے تذکرہ کرنا، ان کی اچھائیوں کو لانا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو خوبصورت لباس پہنا کر اجنبی مردوں میں جا کر بٹھا دینا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ پھر ایک اور بیماری ہمارے ہاں بڑھ گئی، دائیں بائیں کے لوگ کان بھرتے ہیں۔ میاں بیوی کا دل ایک دوسرے کے لیے خراب کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی کوشش کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نرمی سے کام لے رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ کبھی شوہر کی طرف سے کوئی آ گیا، بیوی کی طرف سے کوئی آ گیا، وہ ایک دوسرے کے کان بھرے اور دل میں نفرت آ گئی۔ میاں بیوی میں کیا نفرت آئی، پورا گھرانہ متاثر ہوا، گھرانے میں کیا دراریں پڑی، دو خاندان تباہ ہو گئے، اور شیطان نے اس راستے سے وہ گناہ کروائے ہیں جو آسانی سے کروائے نہیں جا سکتے۔ شیطان اپنے چیلوں سے جب حالات لیتا ہے تو جو شیطان آ کر یہ بتائے کہ میں نے ایک آباد گھرانے کو اجاڑ دیا ہے، میاں بیوی کی محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے، شیطان کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے۔ اب بتائیے میاں بیوی کے کان بھرنے والے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کو، خاص طور پر جو گھرانے کے بڑے ہیں، وہ سمجھائیں، وہ معاملے کو سنبھالیں، ٹھنڈا کریں، ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کریں۔ ساس ہو یا سسر، وہ ایک دوسرے کو سنبھال لیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا داماد مل جائے، اخلاق والا ہو، خوبیوں والا ہو۔ اگر ہمارا اپنا بیٹا ہماری بہو کے لیے ویسا رویہ اپنائے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اپنی بیوی کی سائیڈ لے رہا ہے۔ داماد سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا بنے، تو اگر
اگر کسی اور کی بیٹی کے لیے ہمارا بیٹا اچھا بن جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا بھی خیال کرے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرے، دونوں کو ان کے درجے میں رکھے۔ پھر ایک اور بات، یہاں چونکہ ہم یہاں شہر میں رہتے ہیں کراچی میں، ہمارے ملک کے دیگر شہروں سے، صوبوں سے لوگ کام کاج کے سلسلے میں ہمارے یہاں آتے ہیں روزگار کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں یہ قانون بنایا تھا کہ جو مسلمان جہاد کے لیے اسلامی فوج میں شامل ہو کر مختلف علاقوں میں جہاد کر رہے ہیں، 4 مہینے کے بعد ایک دفعہ گھر ضرور حاضری دیں۔ گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سال سے پہلے تو چھٹی نہیں ملے گی، ہم تو نہیں جانے دیں گے، اگر آپ جائیں گے تو پھر ہماری طرف سے چھٹی ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو، ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان سے پوچھیں بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہوا گھر چکر نہیں لگایا، کم از کم سال میں 2 دفعہ تو ضرور بھیجے۔ آنے جانے کے خرچ میں کچھ معاونت کی ضرورت ہے، جہاں ہم اپنی ضرورتوں پہ ہزاروں لگا دیتے ہیں تو اگر چند ہزار اس غریب ملازم کو بھی دے دیے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اس کو آنے جانے کے کرائے میں تھوڑی سی مدد دے دی، چلو بھائی ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے ہے، آپ گھر سے چکر لگا کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ خاموش نیکیاں ہیں، ہمیں تو وہ نیکی اچھی لگتی ہے جس کا دنیا کو پتہ چل جائے۔ خاموش نیکی سے کیا ہوگا؟ نہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی گھریلو زندگی میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اور جو کام کے لیے آئے ہیں ان کے دل میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ بھائی ہم آئے ہیں، پیچھے بھی کوئی ہمارا جاننے والا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی صرف کام ہی کرنا ہے، پیسہ ہی کمانا ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک چیز ہے۔ بس تھوڑا کام کیا، پھر گھر والوں سے مل کر آ گئے، بچوں کے ساتھ چند دن رہ کر آ گئے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی میں حالات بہتر رہتے ہیں، گھر والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا کو دیکھ لیا۔ اور جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ تو بہت ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب یہ اس کا آگے کیا ان کا بنے گا، یہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ 5 سال، 6 سال، 10 سال گزر گئے، واپسی کا پتہ ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ویزا ملا ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنی گھریلو زندگی کو خوبصورت بنائیں، اچھا بنائیں، بہتر بنائیں۔ اس راستے سے آپ نیکی اور تقوی میں اتنا آگے چلے جائیں گے آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ آپ کی نماز روزے کی جو قدر و قیمت بڑھے گی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو آپ کے گھر اور آپ کے بچوں پر نازل ہوں گی اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا